ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا، موت اور قلت مال۔ فرمایا حالانکہ موت اس کے لیے فطروں سے بہتر ہے، جبکہ مال کی کمی قیامت کے دن حساب میں کمی کا باعث ہوگی۔ آئیے میں اور آپ اپنا ایماندارانہ جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ہم اپنے لیے موت کو پسند کرتے ہیں؟ ہم میں سے بہت تو شاید اس سوال کو سننے کے لیے ہی تیار نہ ہو، اور مجھ سمیت شاید بہت سوں کا جواب انکار میں ہو کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم موت کو پسند نہیں کرتے تو کیوں پسند نہیں کرتے؟ یہی سوال مشہور اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے وقت کے مشہور بزرگ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم موت کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا ہے، اور کوئی بھی شخص آبادی سے ویرانے کی طرف جانا پسند نہیں کرتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر پوچھنے لگا کہ یا ابا حازم، یہ فرمائیے کہ اللہ عز و جل کے حضور پیشی کیسے ہوگی؟ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ نیک آدمی اللہ کے حضور ایسے حاضر ہوگا جیسے کوئی شخص پردیس میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں واپس پلٹتا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے تجربے کی بات ہے کہ سال دو سال پردیس میں گزارنے کے بعد جب ہم اپنے گھر والوں میں پلٹتے ہیں تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نیک آدمی اللہ کے حضور ایسے حاضر ہوگا جیسے کوئی شخص پردیس میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں واپس پلٹتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کا نافرمان، اللہ کا گناہ گار اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگا جیسے کسی کا سرکش غلام بھاگ جائے اور پھر وہ پکڑ کر اپنے آقا کے سامنے لا کھڑا کیا جائے، تو ایسے میں آقا کے غیظ و غضب کی کیا صورت ہوگی؟ سلیمان بن عبد الملک رو پڑے، کہنے لگے، یا ابا حازم، کاش ہم یہ جان سکتے کہ اللہ کے حضور پیشی کے وقت ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے سلیمان، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب پر پیش کر، تجھے خود معلوم ہو جائے گا کہ تیرے ساتھ وہاں کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اللہ کی کتاب پر پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید اگر تم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تمہارا منتظر ہے، لیکن اگر اس قرآن مجید کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہو، ان سے نظریں چراتے ہو، تو جان لو کہ پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تمہارا منتظر ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔